اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد جاء اشراطها صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم سورہ محمد میں ارشاد فرمایا فقد جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ جو بھی اس کے تفسیری مضامین بنتے تھے میں نے آپ کے لیے بیان کر دیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ نشستوں سے ہم یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ علم کسی بھی عنوان کا ہو، ہر نسل پر سننا بھی لازم ہے اور اپنی اگلی نسل تک پہنچانا بھی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر ہماری پچھلی نسلوں نے، علماء نے، محدثین نے، مفکرین نے، مفسرین نے یہ علم کتابوں کی صورت میں محفوظ کر کے ہم تک نہ پہنچایا ہوتا تو آج ہم محروم ہوتے۔ ایسے ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اس دور میں اس علم کو منتقل کرتے ہوئے اگلی نسلوں تک لے جائیں۔ یہ سمجھو کہ ہمارے دور کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو لہذا قیامت کی وہ نشانیاں جو ابھی آئی نہیں ہیں لیکن بہت اہم ترین ہیں اور ان کے آنے کا ایک وقت ابھی باقی ہے، ان میں سے گزشتہ سے پیوستہ نشست میں یہ تھا کہ میں نے آپ کے لیے بیان کیا تھا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، دجال کا ظاہر ہونا، یہ دو تین چار بڑی اہم ترین نشانیاں ایسی ہیں جن کا زمانہ ایک ہی بنتا ہے۔ جیسے کہ دجال جس زمانے میں ہوگا تو اس کا خاتمہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمانا ہے تو زمانہ ایک ہی ہوا، بھلے کچھ زمانہ پہلے گزر چکا ہوگا، کچھ بعد میں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنی ہے تو سمجھو کہ زمانہ پھر ان کا بھی ایک ہوا۔ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہو جانا ہے، تو بڑی خطرناک قسم کی قوم ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا بھی باقاعدہ حوالہ دیا ہے، تو زمانہ پھر ایک ہوا۔ یہ چند ایک نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کا زمانہ ایک ہے۔ آج ہم نے گفتگو یہاں سے جاننی ہے کہ قیامت کی اہم ترین اور متبرک ترین نشانیوں میں سے، میں نے کہا تھا کچھ نشانیاں خطرناک ہیں، ہم دعا کر کے ان کو ٹال نہیں سکتے، لیکن ان کا ہونا بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی گناہ والی چیز ہے۔ زنا کا عام ہونا، شراب کا عام ہونا ہے خطرناک، غلط ہے، بہت برا ہے، لیکن ہم روک نہیں سکتے ہیں، یہ واقعہ ہونا ہے اور دن بدن ہو رہا ہے۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بہت متبرک ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے، ان میں سے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری ہے۔ امام مہدی کے متعلق خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا آئے گا، آخری زمانے میں آئے گا، جب ہر طرف ظلم اور جور اور کفر زیادہ ہو چکا ہوگا، تو جیسے ظلم اور جور اور کفر انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا، میرا بیٹا آئے گا تو وہ ظلم اور کفر ختم کر کے ایمان اور عدل عام فرما دے گا۔ جیسے یہ کائنات بھری ہوئی تھی ظلم سے، ایسے ہی عدل سے بھر جائے گی، جیسے کفر سے بھری ہوئی تھی ایسے ہی ایمان سے بھر جائے گی۔ ایک تو یہ بات رسول پاک علیہ السلام نے امام مہدی کے بارے میں ارشاد فرمائی، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میرے اس بیٹے کا نام محمد ہی ہوگا۔ بعض روایتوں میں احمد بھی آتا ہے، محمد ہوگا، اور میرے باپ کا نام عبداللہ ہے تو میرے اس بیٹے کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہی ہوگا۔ میری ماں کا نام آمینہ ہے۔ بعض روایات میں یہ چیز آتی ہے کہ جناب امام مہدی کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی بھی آمنہ ہی ہوگا۔ باپ کی طرف سے امام مہدی جو ہیں وہ امام حسن کی نسل پاک سے ہوں گے، اور والدہ کی طرف سے امام حسین پاک کی نسل پاک سے ہوں گے، حسنی اور حسینی سید ہوں گے۔ اور اس پر پھر جناب حضرت علی فرماتے ہوتے تھے کہ میں نے جو سنا ہے رسول پاک علیہ السلام سے کہ شکل و صورت جو ان کی ہے وہ تو رسول اللہ جیسی نہیں ہوگی، لیکن ان کا کیریکٹر اور کردار حضور کی کیریکٹر اور کردار کی خوشبو میں بڑھتا ہوگا۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی بہاریں عطا فرمائی ہوں گی۔ عجیب ترین بات جو ہے امام مہدی کے تشریف آوری کے لیے حضور پاک علیہ السلام، یعنی ہم لوگوں کو یہ عجیب ترین بات لگتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ویسے تو انہوں نے اپنے وقت پر آنا ہے، جو ان کا وقت ہے وہ وقت پر آنا ہے، لیکن آپ فرماتے تھے، حضور فرماتے تھے اگر ایسا ہو گیا نا، ہونا ایسا نہیں تھا، لیکن اہمیت بڑھانے کے لیے، مقام بڑھانے کے لیے حضور سمجھانا چاہتے تھے کہ اتنی اعظم ترین نشانی ہے یہ میرے بیٹے امام مہدی کا آنا۔ ان کا لقب مہدی ہے، ہدایت یافتہ۔ حضور فرماتے تھے یہ دنیا میں بھی مہدی ہے، آخرت کے اندر بھی مہدی ہوں گے۔ تو حضور فرماتے تھے کہ کل قیامت ہے، آج آخری دن ہے دنیا کا،
حضور پاک علیہ السلام کا جملہ حیرتناک ہے، کل قیامت ہے اور آج آخری دن ہے دنیا کا، اگر ایسا بھی ہو گیا نا، اور اگر ابھی تک امام مہدی نہ آیا ہوا تو اللہ تعالیٰ اسی ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ امام مہدی پھر بھی آ کے رہیں گے۔ یہ کلام سن کر بڑا حیرتناک ہوا، پڑھ کر بہت حیرتناک ہوا۔ انہوں نے آنا ہی آنا ہے، جیسے دجال غلط ترین نشانی ہے، لیکن حضور نے فرمایا نا کہ ہر نبی اپنی امت کو بتاتا رہا، سمجھاتا رہا۔ تو یہ عجیب ترین کلام تھا کہ اگر ایک دن بھی رہ گیا ہوا تو اللہ اسے ہی اتنا لمبا کر دے گا کہ جتنا عرصہ ویسے انہوں نے رہنا تھا تو وہ زمانہ سارا اسے ایک دن میں پورا ہوگا۔ اگر دجال کا پہلا دن سال بھر کا ہو سکتا ہے، جو کہ خطرناک نشانی ہے، تو امام مہدی کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے یہ کلام ارشاد فرمایا کہ حدیث کے الفاظ متن بطور برکت کے میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل الجبہ اقنى الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک 7 سنین۔ حضور فرماتے ہیں کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا جو ماتھا ہے یہ چوڑا بھی ہوگا اور روشن بھی ہوگا، ان کی رنگت کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی ناک ذرا اونچی ہوگی۔ میں نے کہا سرکار دو عالم علیہ السلام کے متعلق اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں ہے اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سے، یعنی مبارک ناک کا اونچا ہونا، یہ ناک کا اونچا ہونا اصل میں حسن کی نشانی ہوتی ہے، تو حضور نے ان کے ناک کا اونچا ہونا بھی بیان کیا، اس اہتمام سے امام مہدی کا بیان کیا۔ تو اقن الانف یملأ، تو آپ جب آئیں گے تو اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ زمین جو ہے ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی، اور جب سارے معاملات کلیئر ہو جانے کے بعد، دجال کے مر جانے کے بعد 7 سال تک آپ منصب اقتدار پر بیٹھیں گے، منصب اقتدار پر بیٹھیں گے۔ یعنی اس پر محدثین نے کہا کہ چونکہ امام مہدی کے جد امجد امام حسن پاک نے امت کو خون خرابے سے بچانے کے لیے خلافت 6 مہینے پوری کر کے، جو حضور نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ تھا کہ خلافت ہمارا حق ہے۔ جناب امام حسن جانتے تھے کہ 30 سال بھی پورے نہیں ہوئے، جب تک 30 سال پورے نہیں ہوں گے خلافت ہمارا ہی حق ہے۔ تو 6 مہینوں کے بعد آپ نے خلافت چونکہ اٹھا کر کے بغیر لڑائی جھگڑے کے کہا تھا یہ لیجئے خلافت آپ لے لیجئے، تو تمام محدثین نے کہا کہ یہ وہ جو ایثار کیا تھا نا، ایثار کیا تھا، خلافت اٹھا کر کے دے دی تھی، تو حضور فرما رہے تھے کہ آج دے دی تھی، کل اللہ تعالیٰ یہی خلافت میرے بیٹے مہدی کو واپس عطا فرما دے گا۔ تو یہ اس ایثار کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بار جناب امام مہدی کو خلافت کی صورت میں، واپسی کی صورت میں عطا فرما دینا ہے۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ امام مہدی کی تشریف آوری کے لیے 2-4 حدیثیں میں نے آپ سے جو کہا ہے یہ حدیثیں ہی ہیں۔ تو امام مہدی جو ہیں ان کے لیے ایک اور کلام جناب حضرت علی فرماتے ہیں کہ ویسے یہ تقوی دار، متقی، پارسا، ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر ہوں گے، لیکن ان کو جناب امام مہدی کو خلافت کیسے چلانی ہے، نظم و ضبط حکومت کا کیسے چلانا ہے نہیں آتا ہوگا۔ یہ عجیب بات سن لو مجھ سے، یہ میں پڑھ کے آیا ہوں ان کو۔ ظاہر ہے کہ بھائی اب ہم جو محراب نشین ہیں ہمیں کیا معلوم کہ حکومت کیسے چلاتے ہیں، صاف سی بات ہے، ہم نہیں جانتے حکومت کیسے چلاتے ہیں، لین دین کیسے کرتے ہیں حکومتی لیول پر، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو تقوی کی انتہا پر ہوں گے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، حتیٰ کہ آپ ہی تو جیسے حضور خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم الاولیاء ہوں گے، اس کے بعد ولایت ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کو خلافت کیسے چلانی ہے، نظام کیسے چلانا ہے، حکومت کیسے چلانی ہے نہیں آتی ہوگی۔ جناب حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا کہ جس صبح آپ کا ظہور ہونا ہے، پیدا ہو چکے ہوں گے اور جوان ہو چکے ہوں گے، جس صبح پتہ چلنا ہے کہ یہ جناب مہدی ہیں، جس صبح پتہ چلنا ہے اس صبح کی جو پچھلی رات ہوگی، راتوں رات اللہ اپنی قدرت کاملہ سے نظام حکومت چلانے کی ساری خوبیاں آپ کو القاء فرما دیں۔ سویرے اٹھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سا نظم و ضبط کیسا چلانا ہے۔ یہ سب معاملات عقل سے ماورا چیزیں ہیں، عقل سے ماورا چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ اچھا تو پھر اس وقت بھی جنگ و جدال ہو رہے ہوں گے، جس وقت امام مہدی تشریف رہیں گے جنگ و جدال ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا نا ظلم ہوگا تو کفر ہوگا، تو ظلم امن کی حالت میں تو نہیں ہوتا ہے، کفر جو ہے وہ جور جو ہے، تو جنگ و جدال ہو رہے ہوں گے تو امام مہدی چونکہ اللہ پاک نے ان کو جہاں پہنچانا تھا انہیں وہاں پہنچنا ہوگا۔ یہ ماحولیاتی فتنے اور فسادات سے بچنے کے لیے یہ کیا ہر طرف لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، حرم کعبہ میں چلے جائیں گے اور کعبہ سے لپٹ کر اللہ کے حضور دعا کر رہے ہوں گے، اور اسی طواف کے دورانیے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابدال درجے کے جو اولیاء ہیں، ابدال درجے کے اولیاء
جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے کہ 70 ابدال ہر وقت اس دنیا میں رہیں گے، 70 ابدال، جن میں سے 40 ابدال شام کے علاقے میں رہیں گے اور 30 ابدال پوری دنیا میں پھیلے رہیں گے۔ یہ حدیث پاک کا بیان ہے۔ تو ابدال درجے کے جو لوگ ہوں گے ان کو پتہ لگ جائے گا امام مہدی تو یہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ، کسی اور کو پہچان میں نہیں آئیں گے، وہ کسی اور کو پہچان میں نہیں آئیں گے۔ وہ پھر جب سب کو پہچان نصیب ہوگی اللہ کی طرف سے کہ یہ امام مہدی ہیں، وہ سارے آپ کے ارد گرد حضور والا ہاتھ آگے کرے، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اللہ کا حکم ایسے ہی ہے۔ امام مہدی چونکہ وہ نظام خلافت، نظام حکومت، یہ آل رسول جو پاک لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کنارہ کشی ہی کرتے رہے۔ بس وہ جو ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ امام حسن پاک کو 6 مہینے نبھانے ہی تھے تاکہ 30 سال خلافت پوری ہو جائے۔ تو آپ کہیں گے میں بیعت نہیں کرتا، آپ انکار کریں گے، تو وہ ابدال جو ہیں، اب جو روایت میں الفاظ آئے ہیں وہ یہ کریں گے کہ اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے سربراہ بنے، اگر نہیں بنے گے ہم آپ سے لڑیں گے۔ الفاظ ذرا دوسرے ہیں، ہم آپ کا سر قلم کر دیں گے، الفاظ ذرا دوسرے ہیں، لیکن ہم آپ سے لڑیں گے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ یہ بیعت کریں اور ہمیں اپنا ماتحت بنائیں۔ تو پھر مجبوراً نہ چاہتے ہوئے آپ ان کی بیعت کریں گے، اور بیعت کرنے کے بعد میں نے جیسے پچھلی بار بھی آپ سے کہا تھا، یہ مہینہ رمضان کا ہوگا، طواف چل رہا ہوگا، رمضان کا مہینہ ہوگا، پوری دنیا میں کفر چھا چکا ہوگا، صرف حرمین کے اندر ہی اسلام ہوگا۔ تو ابدال جو ہیں ان کو پہچان کر کے تو ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ جب وہ انکار کریں گے تو فضا سے آواز آ جائے گی۔ آواز کیا ہوگی وہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری باتیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی اعظم ترین نشانیوں میں سے ارشاد فرمائی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ ہے اور یہ جناب مہدی ہیں، فاسمعوا لہ واطیعوہ، ان کی بات کو غور کے ساتھ سنو اور جیسے یہ کہتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ آواز آ جائے گی جب جناب امام مہدی پھر یہ آواز سنیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، تو پھر آپ لوگوں کی بیعت کریں گے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ جو تمام لوگ بیعت کریں گے وہ کتنے کو ہوں گے؟ یہ بھی حضور پاک علیہ السلام نے بیان، کتنے کو ہوں گے؟ میں جتنے بدر میں تھے، اللہ اکبر، بدر میں جتنے لوگ تھے اتنے ہی لوگ ہوں گے جو امام مہدی کے ہاتھ پر اس دن اس وقت جو ہے بیعت کریں گے۔ تو ادھر یہ ہو چکا ہوگا کہ دجال قتل ہو چکا ہوگا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس کا قتل کرنا تھا وہ قتل ہو چکا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اور امام مہدی کو یہ بات ارشاد فرمائی جائے گی کہ آپ ان سب کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں۔ اب ہم ایک ایسی قوم ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جن کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ ہم نے اس قوم کو بنایا ہی ایسا ہے جس قوم کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حتی اذا فتحت الارض حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ یہ 17ویں سپارے کا بیان، اور میں جب وہاں سے گزر رہے تھے تو میرے پرانے سامعین کو پتہ ہے ہم نے کچھ نہ کچھ وہاں پڑھا ہوا ہے۔ تو یاجوج اور ماجوج قوم جو ہے یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور پھر یہ نکلے گی، ہے اس وقت موجود ہے، ان کی نسلیں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ دنیا جہان کی ہر شے دیکھنے والے کیمرے کی آنکھ وہ یاجوج ماجوج کو بھی تک دیکھ نہیں سک رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ عین قادر ہے کہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا تو نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ عین قادر ہے، ایک دم سے بھی تو انہوں نے آنا ہی ہے، کہاں سے آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں رکھا ہوا۔ قرآن پاک نے جب کہا جو ہے کہ وہ ان کے لیے ایک دیوار قائم کر دی ہوئی ہے، جناب ذوالقرنین نے دیوار قائم کر دی، وہ دیوار ابھی تک پتہ نہیں کہاں ہے، اتنی بڑی دیوار ہے، وہ دیوار ہی پتہ نہیں کہاں ہے، وہ مل ہی نہیں رہی ہے۔ جملے بولے جاتے رہتے ہیں، کہیں یہ وہ دیوار تو نہیں ہے، یقین سے کوئی بھی نہیں کہتے کہ یہی وہ دیوار ہے۔ اتنی بڑی دیوار ہونے کے باوجود ابھی تک دیوار ہی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دیوار کہاں ہے۔ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن حکیم نے بھی ارشاد فرمایا ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 میل جتنا جو سمندر ہوگا، تو وہ جو ان کا پہلا گروپ وہاں سے گزرے گا تو پورے کا پورا سمندر پانی پی جائے گا۔ بتاؤ یار، آپ سوچ سکتے ہو کہ پورا سمندر کبھی کس نے پیا ہو؟ پورا سمندر پی جائے گا، یہ ایسی قوم ہوگی۔ تبھی تو رب کائنات نے جناب عیسیٰ اور جناب مہدی کو فرمانا ہے کہ آپ چلے جائیں، اس قوم کے ساتھ لڑنے کی طاقت کسی کو نہیں ہے، آپ جا کر سنبھالیں اپنا وہ جگہ۔ تو پہلا علاقہ بحیرہ تو طبریہ جو ہے گزریں گے پہلی جماعت، تو سارا سمندر پی جائے گا۔ جب تیسری جماعت آئے گی تو پانی تلاش کرے گی، اور وہ کہے گی یہاں کبھی پانی تھا، ہم نے تو سنا تھا کہ یہ سمندر ہے، یہاں کبھی پانی تھا، لیکن ان کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ
وہ قتل و غارت کریں گے. ان کا کام یہ ہے کہ جو سامنے آ گیا, کوئی وجہ ہی نہیں ہے, میں سامنے آؤں گا مجھے قتل کر دیں گے, آپ سامنے, یعنی قتل و غارت, کوئی وجہ ہی نہیں ہے قتل و غارت کرنے کی. ان کے حساب میں جب خوب قتل و غارت کر چکیں گے تو یہ جملہ بولیں گے آپس میں, یاجوج ماجوج, زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر لیا ہے, آؤ ذرا آسمان والے کی خبر لگاتے ہیں. وہ زمین پر کھڑے ہو کر تیر پھینکیں گے آسمان کی طرف. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اللہ ہے, اللہ کریم بھی ان کو خوب مہلت دی ہوئی ہے. وہ تیر پھینکیں گے تو فرشتوں کو حکم ہوگا ان کے تیر سرخ کر کے بھیجو, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ ہم نے آسمان والے کو بھی ختم کر دیا ہے. تو ان کے تیر جائیں گے اور واپس آئیں گے تو وہ سرخ ہو کر کے ان کے تیر واپس آئیں گے. تو ابھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ ابھی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے. یہ حرکتیں ہی ہیں, اللہ رب العالمین کو کون موت دے سکتا ہے, یہ حرکتیں ہی ہیں. وہ ابھی انہی حرکتوں کے اندر مشغول ہوں گے. اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے وہ 300 اور کچھ ساتھیوں کو لے کر جو مسلمان ہوں گے وہ کوہ طور پر تشریف فرما ہو چکے ہوں گے, چونکہ ہر طرف یہ زمین پر پھیلے ہوئے ہوں گے. ذرا حدیث کے اگلے الفاظ بتاؤں گا تو آپ سن کر عقل دنگ رہ جائے گی, یہ اتنے زیادہ ہوں گے, آپ اندازہ نہیں کر سکو گے وہ کتنے زیادہ ہوں گے. میں حدیث کے اگلے الفاظ تھوڑی دیر کے بعد کہنا چاہوں گا. تو جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے تو اس وقت تک جناب عیسیٰ اور امام مہدی لوگوں کو لے کر کوہ طور سے واپس آبادیوں میں نہیں آئیں گے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت کھانے پینے کے رزق کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ 100 دینار, 100 اشرفیاں, 100 دینار, یہ کم از کم بھی 30-35 تولے بن جاتے ہیں. تمہارے نزدیک بڑی اس کی اہمیت ہوگی, لیکن جس کے نزدیک اس کی بھی اہمیت نہیں ہوگی, اتنا مالدار ہوگا, تو اگر اسے کہا جائے کہ یہ 100 دینار یعنی 35 تولے سونا مجھے دے دے, میں ایک راؤنڈ فگر کہتا ہوں, 35 تولے سونا مجھے دے دے اور کھانے کے لیے میں تمہیں ایک گائے کی سری دے سکتا ہوں, تو حضور فرماتے ہیں 35 تولے سونا دے کر بھی اگر انہیں گائے کی سری لینی پڑی کہ آج کا نظام ہی چلا لیں تو لوگ لیں گے. وہ کوہ طور پر جو کھڑے ہوں گے, اس قدر حالات ٹائٹ ہو جانے ہیں ان اس ظالم قوم کے آنے کی وجہ سے. آخرکار پھر اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو الہام فرمائے گا, اب آپ دعا فرمائیں. دجال کو بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا ہے, اور اب جناب عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے, اے اللہ تعالیٰ اس قوم سے نجات دے, یہ تو بڑی خطرناک قوم ہے, قتل و غارت گری کر کر کے انہوں نے فساد مچا دیا ہے زمین کے اندر. اب سن لیے اگلی بات, جو کچھ بھی ہوئے جا رہا ہے عقل پریشان حیران ہی ہے. اگلی بات سن لیں, یہ ویسے کسی سے قابو آنے والے نہیں تھے. جس رب نے نمرود کو مچھر سے مروا دیا تھا نا, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی گردنوں میں ایک ایک کیڑا پیدا فرما دے گا, اور وہ کیڑا مہینوں بھر نہیں رہے گا. ادھر وہ کیڑا پیدا ہوا, پیدا ہو کر ان کی گردنوں میں کیا ڈنگ مارے گا, کیا زہر چھوڑے گا, کوئی پتہ نہیں. سرکار فرماتے ہیں پل بھر میں سارے مر جائیں گے. اچھا, ابھی تک میں نے آپ کو بتایا نہیں یہ ہوں گے کتنے کو, میں نے بتایا نہیں, ذرا اب سننے کے لیے تیار ہو جائیں, وہ ہوں گے کتنے کو. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مر جانے سے پوری روئے زمین لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی, بدبو اور تعفن پھیل جائے گا. یہ ایک پھر نئی مصیبت ہوگی. اے اللہ کریم, مر تو گئے ہیں تو ہم جائیں کدھر, ہر جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی, اب ہم کیا کریں. پھر حضور فرماتے ہیں پھر اگلی بات عجیب ترین بات ہے, اللہ کریم کچھ پرندے پیدا فرمائے گا. وہ پرندے, ہر ایک پرندہ آئے گا, ان کی ایک ایک ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر پتہ نہیں کہاں جا کر پھینک دے گا. اچھا, پھر بات یہ کہ ان کے خون, ان کے وہ بڑے رہنے کی وجہ سے بدبو اور جو تعفن پھیلا تھا ان کی لاشوں سے, وہ بدبو بڑی سخت ہوگی, تو وہ کیسے ختم کرے, پوری روئے زمین کو کیسے دھوئیں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک تیز بارش بھجوائے گا, تو اس بارش کی وجہ سے روئے زمین ساری کی ساری دھل کر پھر نکھر کر صاف ہو جائے گی. اب آپ ان کا تعداد کا اندازہ اب لگائیں, ان کی تعداد کا اندازہ اب لگائیں کہ وہ جب مر جائیں گے تو پرندے ان کے جسموں کو اٹھا کر دور کہیں جا کر پھینکیں گے, تو ان کے جو تیر تھے, کمان تھے, تلواریں تھیں, نیزے تھی, جو اسلحہ وہ چھوڑ گئے, مر گئے, اسلحہ سارا ان کا ادھر رہ گیا, اس اسلحے کو جمع کیا جائے گا, آگ لگائی جائے گی, ساڑا جائے گا. تعداد کتنی ہے مجھے پھر بھی پتہ نہیں چل سکا, لیکن جملہ سن لیں. حدیث میں جو آتا ہے, اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, جمع کیا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, جمع کیا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے. ان کی تلواریں, تیر, نیزے, بھالے ساڑتے ساڑتے, جلاتے جلاتے 7 سال لگ جائیں گے. یا اللہ کریم, یا اللہ کریم, ان کے نیزے بھالے جلاتے جلاتے 7 سال لگ جائیں گے, تب جا کر کے ان کا اسلحہ جو وہ چھوڑ کر مرے تھے. تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 7 سالوں تک مسلمان جو ہیں اس کو جلاتے رہیں گے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا برکتیں ظاہر کر, آسمان کو حکم ہوگا برکتیں ظاہر کر. یہ جب یہ بزرگ ہستیاں آ گئی نا, جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام, تو جان جائیے کہ اس کے بعد جو کچھ ہونے جا رہا ہے, قیامت کا سارا دن بھی
دوزخ میں بھی سارا، جنت میں بھی سارا، جو کچھ بھی اس کے بعد ہونے جا رہا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے یہ خرق عادت پر ہے، یعنی خلاف عادت پر ہے. کبھی ایسا ہوا نہیں لیکن اب ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی سننا ذرا، جب اللہ کا حکم جاری ہوگا آسمان برکتیں نازل کر، زمین برکتیں ظاہر کر، تو آسمان سے بارش برسے گی، زمین پھل اگائے گی. ذرا سننا کہ کیا آج تک نہیں ہوا تھا اور اب ہوگا. سبحان اللہ. کیا آج تک نہیں ہوا تھا اور اب ہوگا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انار لوگ توڑیں گے، توڑ کر کھائیں گے، اس کا جو چھلکا ہوگا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کے چھلکے کو سمجھو کہ جیسے وہ جھونپڑا اور چگی لگاتے ہیں، ایسے الٹا کر کے رکھیں گے، اس کے نیچے 10 بندے آرام سے بیٹھ سکیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. انار کا چھلکا الٹا کر کے رکھا جائے گا تو اس کے نیچے 10 بندے آرام سے بیٹھ سکیں گے. انار کتنا بڑا ہوگا. اب سب کچھ سمجھ آنا بند ہو گیا ہے. سماعت سنے گی ضرور لیکن سمجھ آنا بند ہو گیا ہے. یہ خرقی عادت ہے، عقل سے ماورا چیزیں ہیں. معجزہ بھی سمجھ نہیں آتا، کرامت بھی سمجھ نہیں آتی، ماننا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی. عقل کہتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا. معجزہ، کرامت اور جو قیامت جو اب واقعہ ہونے جا رہا ہے، سورج مغرب سے نکلنا، یہ کیا عقل مانتی ہے اس بات کو؟ ہزاروں لاکھوں سال سورج مشرق سے نکلے اور آج نکلے تو مغرب سے نکلے، یہ قیامت کی باقاعدہ نشانی ہے. اور مغرب سے نکل کر جا کر مشرق میں ڈوبے پھر بھی نہ، آدھے دن پر آ کر واپس پھر جا کر مغرب میں ڈوب جائے، یہ عقل مانتی ہے؟ اب جو ہونے جا رہا ہے سب عقل جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی کا نام ایمان ہے. مکہ والوں کی تو عقل یہ نہیں مانتی تھی کہ مرنے کے بعد اٹھ بھی سکتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان مانتے ہیں. جو اللہ نئے نہ ہونے سے ہونا کر سکتا ہے تو ہونے کے بعد پھر سے ہونا کرنا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. اچھا، تو ایک انار کے چھلکے میں 10 بندے بیٹھیں گے. دودھ کی برکت کا حال یہ ہوگا، دودھ کی برکت کا حال یہ ہوگا. ایک اونٹنی، یہ دادا صاحب کا عرس لگتا ہے تو پتہ نہیں کتنے گاؤں سے کتنے گراؤں سے دودھ اکٹھا کر کے لا کر کے تو وہ لوگوں کو ڈرم کے ڈرم بھر کر پلاتے ہیں. کتنے گراؤں کا دودھ ہوتا ہے، کتنی بھینسوں کی تو بات ہی نہ کرو، کتنے گراؤں کا دودھ ہوتا ہے. تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک ایک اونٹنی کا جو دودھ ہے کئی گراؤں کو پورا ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ لفظ گراؤں میں نے خود سے کیا ہے. حضور ایک بڑی جماعت کو وہ جو دودھ ہے وہ پورا ہو جائے گا. اچھا، تو ایک گائے، یہ میں نے گراؤں اس لیے کہہ دیا کہ جو اس سے نیچے تو گائے ہے، تو گائے کے دودھ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ جو فیملی نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے ایک گھر، ایک ہوتا ہے گھر نہیں، پوری فیملی، برادری. مجھے بھی چند دن پہلے کہ سید صاحب ملنے کے لیے آئے تو کہنے لگے یہ گجر خان کے فلانے علاقے میں رہتے ہیں جہاں سارے ہی سید رہتے ہیں. یہ جو چیز ہے قبیلہ. تو حضور فرماتے ہیں وہ جو گائے کا دودھ ہوگا وہ پورے قبیلے کو، پورے وہ جو ایک فیملی بیس چیز ہوتی ہے، جو پوری فیملی کو کافی، گھر نہیں، گھر بہت کم ہے، پوری قبیلے کو وہ ایک گائے کا دودھ کافی ہو جائے گا. برکتوں کا حال یہ ہوگا. رہی بات ایک گھر، اس کا کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک گھر اور ایک خاندان کے لیے تو بکری ہی کافی ہو جائے گی. ویسے بکری سے وہ 1.5 پاؤ تک دودھ نکلتا ہے، لیکن ایک فیملی خاندان کے لیے وہ ایک بکری کا دودھ ہی وہ کافی ہو جائے گا. یہ متبرک ترین نشانی تھی. جناب امام مہدی جو ہے وہ 7 سال تک حکمرانی فرمائیں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہوا تھا کہ وہ بھی حکومت فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، آخرکار ان کو دفنایا جائے گا. یہ بڑی نشانیوں کے بعد پھر قرآن حکیم نے کہا کہ ایک اور نشانی بھی ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ دھواں ہے ظاہر ہوگا. اتنا زیادہ دھواں ہوگا، اتنا زیادہ دھواں ہوگا. قرآن پاک کے الفاظ پڑھتا ہوں: فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ. جہاں انسان ہوں گے، زمین سے لے کر آسمان تک وہ ساری جگہ دھوئیں سے بھر جائے گی. خطرناک نشانی ہے، مشکل نشانی ہے. اس بات کو قرآن پاک کے الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہیں. یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد ایک اور نشانی ظاہر ہونی ہے، اس کا نام ہے دابۃ الارض. یہ زمین، اس کا ترجمہ ہوتا ہے زمین کا جانور. پتہ نہیں کیا شکل و صورت ہوگی اس کی، ہے جانوروں سے کہا. قرآن پاک نے بھی اس کا یوں ارشاد فرمایا ہے دابۃ الارض کے بارے میں: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. تو تکلمہم، وہ جو دابۂ ارض نکلے گا، وہ زمین سے وہ جانور پتہ نہیں کہاں سے نکلے گا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا. تکلمہم، لوگوں سے باتیں کرے گا، وہ جانور ہو کر باتیں کرے گا. سرکار اس نے اگر کرنا کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے آ کر نکھیڑا کرنا ہے، ہو کر جانور نکھیڑا کرنا ہے. ہو کر جانور، اس کے علم کا حال کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس کو پتہ ہوگا ان سب انسانوں میں کون مسلمان ہے کون کافر ہے.
ہو کر جانور، اس کا پتہ ہوگا کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، ہوگی نا عقل سے بات بہت ہی ماورا درجے کی بات، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قرآن پاک نے اس کا ارشاد فرمایا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو فرعون کے مقابلے میں جا کر اژدہا بن جاتا ہوتا تھا، اس جانور کے ایک ہاتھ میں وہ عصا ہوگا، عصائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کسی مقصد کے لیے ہوگا، مقصد بیان کرتا ہوں میں، اور جناب موسیٰ جناب اس جانور کے دوسرے ہاتھ میں جناب سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی ہوگی۔ ایک ان کی انگوٹھی بڑی مشہور ہے، اس وقت اس کا کوئی حوالہ مزید تفصیل کا میں نہیں دے سکتا ہوں۔ تو اس عصا سے اور اس انگوٹھی سے کرنا کیا ہے، حدیث کا بیان سماعت کر لیجئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ جتنے لوگ مسلمان ہوں گے نا، جتنے لوگ مسلمان ہوں گے ان کی پیشانی پر وہ، اب ذرا بڑی پک کی بات کہنے جا رہا ہوں، بڑی اہم اور عجیب و شان بات ہے، ہر مسلمان کے ماتھے پر وہ عصا لگائے گا تو اس ماتھے سے نور نکلنا شروع ہو جائے گا، نور کا نشان پڑ جائے گا وہاں ہر ماتھے پر، مسلمان کے ماتھے پر وہ نشان لگائے گا، اور ہر کافر کے ماتھے پر وہ جو انگشتری ہے جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ اس کے ماتھے پر لگائے گا تو کافر کے ماتھے پر ایک کالا نشان پڑ جائے گا۔ یہ سارا اگرچہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ سننا ہی کتنا عجیب ہے، تو میں نہیں کہتا کہ ہم اس دور میں ہوں، وہ دور خطرناک دور ہونا ہے، دجال والا دور خطرناک دور ہونا ہے۔ وہ تو مسلمان صرف دیکھتے ہیں 300 سے کچھ اور ہوں گے اوپر جو جناب امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تو اتنوں میں سے اتنے کو مسلمان رہ جائیں گے، خطرناک دور ہونا ہے۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہم یہ خواہش کریں کہ ہم اس دور میں ہوں۔ اللہ خوب جاننے والا ہے کہ ان کا ایمان کتنا کو ہے تو ان کو کس دور میں رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اچھا، تو اب اگلا بیان سمجھے حدیث پاک کا، یہ جو مسلمان کے ماتھے پر اس جانور نے عصا لگا کر نور کا نشان پیدا کر دینا ہے، اب یہ پکا ایسا لگے گا کہ کبھی یہ نشان ختم نہیں ہوگا اور کبھی یہ بندہ اسلام اور ایمان چھوڑ کر کافر ہو نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ، بہن لگ جائے گا، بس اب کے بعد کوئی بندہ جس کو نشان لگ گیا مسلمانی والا، یہ کبھی کافر نہیں ہو سکے گا۔ اور جس کافر کے ماتھے پر کالا نشان لگا دیا اس نے، تو حضور فرماتے ہیں اب یہ پکا نشان لگ گیا کہ اب کوئی کافروں سے بدل کر مسلمان نہیں ہو سکے گا۔ یہ بہت ہی خطرناک نشانی ہوگی آخرت میں کہ جس کے ماتھے پر کالا نشان لگ گیا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکے گا، اگر مسلمان ہونا چاہے گا بھی نا۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے بول دوں تو اس وقت اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اصل میں اس کی متصل بات ایک اور دوسری چیز ہے جس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جب یہ دعوت الارض آ جائے گا اور مسلمانوں کو مسلمانی والا نور کا نشان لگا دے گا، کافروں کو اندھیرے والا کفر کا نشان لگا دے گا، جو مسلمان ہے ہمیشہ مسلمان رہے گا، جو کافر ہے ہمیشہ کافر رہے گا۔ اس کے متصل بات یہ دعوت الارض جو ہے، یہ دعوت الارض یہ سمجھو کہ لگتا ایسے ہے، دیکھو یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا، لگتا ایسے ہے کہ یہ آخری نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ دعوت الارض کے بعد جو حدیث پاک میں شے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ہی پھر اگلے ہی دن سورج جو ہے مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا۔ تو جس دن سورج مغرب سے نکل آیا تو ایمان کا دروازہ بند، ایمان لانے کا دروازہ بند، یہ ہے وہ بات کہ وہ نشان لگا چکا ہو، کبھی بدلے گا نہیں۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے گا بھی نا تو حدیث کا بیان یہی ہے کہ اس وقت کا اسلام اس کو لکھ کلمہ پڑے وہ معتبر نہیں ہوگا۔ دعوت الارض کے آنے کے بعد کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہے گا بھی تو اس کا جو ایمان ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پھر میں آج کی نشست کے ٹائم میں رہتے ہوئے آخری بات آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ پھر خرق عادت ہے، سمجھنا آنے والی بات ہے لیکن ہونا ہے۔ جب دعوت الارض بھی آ گیا، سورج مغرب سے طلوع بھی ہو گیا، تو اب قیامت قائم ہونی ہے، تو اب یہ سارے لوگ تو بھی زندہ ہیں، حالانکہ قیامت تک یہ سارے مر چکے ہونے چاہیے، یہ سارے لوگ تو بھی زندہ ہیں تو ان کا مر چکا ہونا چاہیے۔ سن لیجئے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو جائیں گے، دعوت الارض بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد دعوت الارض آیا تو اس کے کتنے کو دنوں کے بعد، کتنے کو مہینوں کے بعد، کتنے کو سالوں کے بعد سورج نے مغرب سے نکلنا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے بعد اگلی نشانی وہی ہے۔ لیکن اس حدیث کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کتنے کو سال گزریں گے، اس حدیث کو جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہو جائیں گے، دعوت الارض بھی آ چکے گا، تو ان کے فوت ہونے کے بعد جس دن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فوت ہونا ہے تو قیامت کے آنے میں 40 سال باقی رہ جانے، 40 سال صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کے
فوت ہونے کے بعد باقی رہ جانے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلائے گا. اب جملہ سنو بھائی، جملہ جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، بغلوں کا کیا ہے اس میں، لیکن حضور نے جو فرمایا بات ہوئی، جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے نکلے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ نکلے گی سب کی بغلوں سے، لیکن جتنے بھی مسلمان ہوں گے اس ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا کے بغلوں کے نیچے نکلنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جائے گی. پھر ایسا ہوگا کہ سارے کافر ہی رہ جائیں گے اور کافروں کے وجود پر پھر قیامت قائم ہونی ہے. یہ ایک مختصر سا بیان تھا. ممکن ہے کہ میں اب کتابوں کا محتاج ہی ہوں نا، میں اب کیا کروں، میرا علم کون سا کتنا پختہ علم ہے، کتابوں میں جو لکھا ہو. اب کوئی بھی یعنی بڑے سے بڑے محدث بھی چند نشانیاں ہیں جن کے بارے میں تعیین کہ یہ ان کا زمانہ ایک ہوگا، اتنا کو کہہ سک رہے ہیں، ورنہ کون سی پہلے کون سی بعد میں کچھ سمجھ آئی بھی اور کچھ نہ بھی سمجھ آئی. قیامت کے اندر کے حوال بھی ایسے ہیں کہ قیامت کو اول وقت میں کیا کیا ہونا ہے، درمیانے وقت میں کیا کیا ہونا ہے، ترتیب کے ساتھ فائنلی یہ ترتیب ہے، یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، مشکل کام ہے. لیکن میں نے بھی جو عرض کیا ہے، ممکن ہے مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو، مجھ سے کوئی کوتاہی بھی ہو گئی ہو، اتنی حدیثیں اکٹھی کر کے سنانا، تو میں اللہ کریم سے معافی مانگتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو. ترتیب کہنے میں ہو سکتا ہے غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، ورنہ جو کچھ ہونا ہے وہ جو بیان کیا وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ حضور کا بیان ہے، وہ سارے کا سارا صحیح ہے. تو اس طریقے سے ہم نے چند نشستوں میں اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فقد جاء اشراطها، یہ سورۃ محمد کا بیان ہے. انشاءاللہ اس سے آئندہ ہم اگلی آیات کی طرف بڑھیں گے، لیکن آپ نے جان لیا کہ بہت ساری نشانیاں قیامت کی ابھی تک آ چکی ہیں اور بہت ساری آنی ہیں. جو بہت ساری آ چکی میں نے آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کی ہیں، ان میں سے جو بچنے کے لائق تھی بچائیں اپنے آپ کو. میں نے غصے بھی کبھی ہوا، کبھی ٹھنڈا بولا، کبھی میٹھا بولا، فائدے کے لیے ہی بولا ہو نا. جب گھر والے جلدی دروازہ نہ کھولے تو کبھی کنڈی زور سے کھڑکانی پڑ جاتی ہے، تو پھر اگلے والے کہتے ہیں ایسا سوتے ہو ایسا ہمیں پتہ نہیں اب آپ کی آواز آئی ہے، ہم کہتے جلدی کھولنا تھا نا، پھر کتنی دیر سے میں کھڑا ہوں، تو کبھی کنڈی زور سے کھڑکانی پڑ جاتی ہے. آپ لوگ غصے سے ہوتے تو کبھی بیل پر ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں ہو، آپ کرتے ہو ایسے کہیں نہ کہیں، سارے بڑے ہو جناب، کہیں نہ کہیں ایسا ہاتھ دباتے ہو نہیں جو کھل رہا ہوتا، تو سمجھو کہ یہ خطیب جب غصے میں آتا ہے سمجھو اس نے بیل دبا کے رکھی ہو کہ تم دروازہ کھول کیوں نہیں رہے. میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں، یہ اس نے بیل دبا کے رکھی ہوتی ہے، اور آپ کی میرے ساتھ دشمنی تھوڑی ہے یا کہ میری آپ کے ساتھ دشمنی تھوڑی ہے. جمعے کے علاوہ آپ اور میں زمانے گزر کے ملتے ہی نہیں ہیں، آپ کہاں تو میں کہاں، میری اپنی مصروفیات اور آپ کی اپنی مصروفیات، تو بس وہ جیسا عنوان ہو ویسا اس کو نبھانا پڑتا ہے. آگ بھی جلے اور سیک بھی نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سردی بھی پڑے اور ٹھنڈ بھی نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گرم عنوان گرم ہی نبھانا ہوتا ہے نا، ٹھنڈا عنوان ٹھنڈا ہی نبھانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.